بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شداد کون تھا، شداد نے زمین پر جنت کہاں پر بنائی اور کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ شداد اور اس کے بھائی شدید کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ لوگ ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ بڑے سے بڑا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا لیا کرتے تھے، ایک ایسا پتھر جس کو اٹھانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کا ایک آدمی ہی اس پتھر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ قوم عاد پر دو ایسے حکمران آئے جو سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی کا نام شدید اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بہت وسیع سلطنت پر قابض تھے۔ ان دونوں نے بہت سا مال جمع کیا تھا۔ شدید کے بعد اس کے چھوٹے بھائی شداد نے بہت سا مال و دولت حاصل کیا تھا اور سلطنت کو بہت کمال پر پہنچایا۔ شدید اس قدر طاقتور تھا کہ اس وقت کے کسی بھی بادشاہ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ اتنا مغرور ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء جن کو سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا پتہ تھا، انہوں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا، جو مال و دولت میرے پاس ہے وہ اللہ مجھے کیا ہی عطا کرے گا۔ کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے تو منصب کے لیے کرتا ہے یا مال و دولت کے لیے کرتا ہے، اور میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ سمجھانے والوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ یہ دنیاوی مال و دولت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تمہیں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہوگا، لیکن اس نے سب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی جنت دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے جنت کی تعمیر کے لیے دنیا بھر میں سے اعلیٰ لوگوں کو بلوایا اور ان کو جنت کی تعمیر کا کام سمجھایا اور ان کو اپنی پسند بتائی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کے تمام حکمرانوں کو یہ حکم بھجوایا کہ وہ سونے کی کان میں سے سونے کی اینٹیں تیار کر کے بھجوائیں اور کوہ عدن کے متصل ایک شہر جو کہ 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادوں کو اتنا گہرا کھدوایا گیا کہ ان میں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ان میں سنگ سلیمانی کو بھرا گیا یہاں تک کہ وہ زمین کی سطح کے برابر آ گئی۔ اس کے بعد اس کی دیواروں کو سونے کی اینٹوں سے چنا گیا۔ اس کی دیواریں اس زمانے کے گز کے لحاظ سے 100 گز لمبی تھیں۔ جب سورج کی کرنیں اس کی دیواروں پر پڑتی تھیں تو اس کی دیواروں پر نگاہیں ٹھہرتی ہی نہیں تھیں۔ اس طرح اس شہر کی دیواریں کھڑی کی گئیں اور اس شہر کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر ایک محل 1000 ستون پر مشتمل تھا۔ ہر محل کے ستونوں کو جواہر سے سجایا گیا اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزاری گئیں اور ان کو اس نہر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ہر محل کی فرش کو یاقوت اور مختلف پتھروں سے سجایا گیا۔ اس نے جنت میں ایسے درخت لگوائے کہ جن کے پتے سونے کے اور ان کے پھل موتی، یاقوت اور بہت سے قیمتی جواہر سے بنے ہوئے تھے۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت کا کام مکمل نہیں ہوگا وہ اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا، اس لیے وہ بے صبری سے جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد نے اپنی جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنوائی تھیں۔ شداد کی جنت کا کام تقریباً 12 سال میں مکمل ہوا۔
شداد کے اس شہر کو ہر طرح کے بیش قیمتی جواہر سے مزین کیا گیا۔ جیسے ہی جنت کا کام مکمل ہو گیا تو اس بارے میں شداد کو اطلاع کر دی گئی۔ شداد یہ خبر سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو لیا اور جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ شداد جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ شخص مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس کے حواریوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس پر شداد نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے اور یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شداد نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں اپنی جنت میں قدم رکھ سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے تیری روح قبض کر لوں۔ وہ بدبخت ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور بہت گڑ گڑایا کہ آپ مجھے میری جنت میں قدم رکھ لینے دیجیے، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت زوردار چیخ ماری، جس کے بعد شداد کی جنت زمین میں دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دیکھو شداد کا غرور کے بعد کیا انجام ہوا ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام ان کی عبرت کے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قوم کی نافرمانی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ سے دور چلے جائیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی پوری کوشش کی اور ان کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم کی قسمت میں عذاب الہی لکھا تھا، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بہت زوردار آندھیاں بھیجیں، اور یہ آندھیاں تقریباً 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہیں، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اونچے ستونوں اور اپنی طاقت کے ساتھ زمین میں دھنس گئی اور غرق ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک شخص ہوگا جو شداد کی بنائی ہوئی اس جنت کو دیکھ پائے گا۔ وہ آدمی سرخ رنگت کا ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس جنت تک پہنچے گا اور اس کے عجائبات دیکھے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن کلابہ تھے۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس جنت کو ایک نظر دیکھا تھا۔ شداد کی اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت اس دنیا میں موجود تو ہے، لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب سے دوچار کرتے ہیں اور انہیں دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ شداد کے غرور اور اس کے خدائی کے دعوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کو وہ جنت دیکھنی ہی نصیب نہ ہوئی کہ جس کو اس نے بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں سے شدید نفرت فرماتے ہیں اور انہیں جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا اتنا برا انجام کیا جو اونچے اونچے ستونوں پر اور اپنی مال و دولت پر غرور کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحرا میں تبدیل کر دیا۔ اگر آپ کو شداد، اس کے غرور اور اس کے انجام کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔